آج انشاءاللہ تبارک و تعالی آیت نمبر 207 سے پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 207 میں ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں من یشری نفسہ، جو خود کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہنے کے لیے بیچ دیتے ہیں۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہنے کے لیے اپنی جان کو فروخت کر دیتے ہیں۔ ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں، اور یقیناً وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو انسان خود کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے وہ لوگ اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں، یعنی ہر چیز کو قربان کر دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے۔ یقیناً وہی انسان کیا ہوتا ہے؟ کامیاب ہوتا ہے۔ لیکن کچھ ایسے بدبخت لوگ ہوتے ہیں جو اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، اپنے مفاد کے لیے، اپنے فائدہ کے لیے وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر دیتے ہیں، ہے نا؟ تو یہ آیت، جس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں میں سے ایک شخص ایسا ہے جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کو فروخت کر دیتا ہے، بیچ دیتا ہے نا؟ دراصل اس آیت کی شان نزول کیا ہے اس کو دیکھیں۔ یہ آیت بابرکات حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ یہ آیت اس آیت کی شان نزول یہ ہے کہ امام ابن مردویہ نے حضرت صہیب رومی سے روایت کیا کہ جب میں نے مکہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کیا تو مجھ سے کفار قریش نے کہا اے صہیب، جب تم ہمارے پاس آئے تھے تو تیرے پاس کچھ نہیں تھا، نہ تیرے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز تھا، نہ تیرے پاس رہنے کے لیے کوئی چیز تھا، کچھ نہیں تھا جب تم ہمارے پاس آئے تھے، اور اب تم یہ سارا مال لے کر کے مدینہ شریف حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ہجرت کر جاؤ گے، ہے نا؟ خدا کی قسم، یعنی کفار قریش کہہ رہے تھے خدا کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ میں نے کہ جس چیز جب تم یہاں آئے تھے تو کچھ نہیں تھا، اور آج یہ ساری چیزیں لے کر کے تم ہجرت کر جاؤ گے، میں تجھے ایسا کبھی کرنے نہیں دوں گا۔ تو حضرت ابن مردویہ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو یہ بتاؤ، اگر میں ساری چیزیں تم کو دے دوں تب تم مجھے ہجرت کرنے دو گے کہ نہیں دو گے؟ تو کفار قریش نے کہا ہاں، اگر ساری چیزیں تم دے دیتے ہو مجھے تو پھر جو ہے نا تم ہجرت کر کے جا سکتے ہو، کوئی دقت نہیں ہے نا؟ یہ حضرت صہیب کے بارے میں ہے نا کہ کفار قریش نے کہا اے صہیب، اگر تم ہر چیز کو قربان کر دیتے ہو، ہر چیز کو دے دیتے ہو نا، پھر اگر تم مکہ ہجرت کرتے ہو تو کوئی بات نہیں ہے، مجھے اس سے کوئی پریشانی نہیں، لیکن تم کو سب چیز دے کر کے جانا ہوگا، یعنی تم جس طریقے سے خالی ہاتھ آئے تھے اسی طرح تم کو یہاں سے خالی ہاتھ جانا پڑے گا۔ تو حضرت صہیب نے اس چیز کو گوارا کیا کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے ہم ہر چیز کو قربان کر دے رہے ہیں، ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ چنانچہ حضرت صہیب نے سب کچھ کو قربان کر دیا، سب کچھ کو قریش کے حوالے کر دیا، پھر وہاں سے ہجرت کر گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 مرتبہ فرمایا اے صہیب، تمہاری تجارت بہت نفع بخش ہوئی۔ یعنی میرا آقا نے 2 مرتبہ تعریف کی کہ اے صہیب کہ تو نے جو تجارت کی نا یقیناً وہ فائدہ مند ہے، اس لیے کہ تم نے اس چیز کو،
اس چیز کو بیچا ہے جو دنیا میں رہ جانا ہے، جو دنیا میں ختم ہو جانا ہے، اور اس چیز کو خریدا ہے، اس چیز کو تو نے بچا لیا ہے جو آخرت میں کام آنے والا ہے نا۔ تو اس سے سبق ہم کو بھی لینی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی بات آئے نا تو انسان کو چاہیے کہ ہر چیز کو قربان کر دے وہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی ضرور کرے، جس طریقے سے چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ شان نزول ایک شان نزول دوسری روایت سے یہ ہے کہ سعید بن مسیب بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت صہیب ہجرت کر کے مدینہ جانے لگے تو قریش نے ان کا پیچھا کیا۔ حضرت صہیب سواری سے اتر گئے، اور اپنی کمان یعنی تیر کو سیدھا کیا اور کہا، اے کفار قریش، اے قریش کی جماعت، تم کو معلوم ہے کہ تو بہت بڑا تیر انداز ہے، لیکن اے قریش سن لے، جب تک یہ ایک تیر بھی میرے پاس میرے کمان میں رہا تو تم میرا پیچھا تم میرے قریب نہیں آ سکتے ہو، تم میرا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو، اب تم جو چاہو وہ کر سکتے ہو، لیکن اگر تم لڑنے کے لیے تیار ہو تو میرے ہاتھ میں جو تیر دیکھ رہے ہو نا، اس تیر کو جب تک یہ تیر میرے ہاتھ میں رہے گا نا تم میرے قریب نہیں آ سکتے ہو، یا پھر تم صلح کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، تم کو جو چاہیے میں تم کو دیا، لیکن تم مجھے ہجرت کرنے جانے دو۔ تو قریش نے کہا کہ تمہارے پاس جتنی ساری چیزیں نا تم مجھے دے دو۔ چنانچہ حضرت صہیب نے ساری چیزیں دے دیا قریش کو، اور پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہجرت کر کے چلے گئے۔ جب ہجرت کر کے گئے تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ فرمایا، اے صہیب، تمہاری بیع، تمہاری فروخت کرنا یہ بہت ہی نفع بخش ہوئی۔ تب یہ آیت بابرکات نازل ہوئی کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے خود کو بیچ دیتے ہیں۔ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں پر بہت بڑا مہربان ہے۔ دیکھیں، ایک تو روایت یہ ہوئی کہ یہ آیت حضرت صہیب کے تعلق سے نازل ہوئی، لیکن امام ابن جریر روایت کرتے ہیں کہ اکرمہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت حضرت صہیب بن سنان اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کے تعلق سے یہ آیت بابرکات نازل ہوئی، یہ تو حضرت صہیب کا واقعہ معلوم چل گیا کہ حضرت صہیب کے لیے جو ہے نا کس طریقے کیوں یہ آیت بابرکات نازل ہوئی، میں نے آپ کو واقعہ بتا دیا۔ اور رہی بات حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے گھر والوں نے پکڑ لیا تھا، ہے نا، اور ان کی گرفت سے یعنی ابو ذر غفاری جب اسلام کو قبول کر لیے تھے تو یہ ہجرت کرنے کے لیے نکل گئے تھے، تو گھر والوں نے ان کو پکڑ لیا، کسی طریقے سے حضرت ابو ذر غفاری وہاں سے بھاگ نکلے، ہے نا۔ جب حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ یہ آیت بابرکات نازل ہوئی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے خود کو بیچ ڈالتے ہیں۔ اچھا، ربیع بیان کرتے ہیں اسی آیت کے تعلق سے کہ مکہ والوں میں سے ایک شخص تھا جو مسلمان ہو گیا تھا، اس نے ہجرت کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جانے کا ارادہ کیا تو کفار قریش نے ان کو پکڑ لیا، اور کفار قریش نے کہا کہ میں تم کو جانے نہیں دوں گا، ہے نا۔ تو انہوں نے کہا کہ تم میرا سارا سامان لے لو، ہے نا، میں تم کو جتنا میرے پاس پیسہ ہے، جتنا سونا ہے، چاندی ہے، دینار ہے، مال و دولت جتنا ہے میرے پاس، میں سب کچھ کو تمہیں دیا، لیکن تم مجھے حضور کی بارگاہ میں جانے دو، ہے نا۔ تو یہ قریش جو ہے نا لالچی تھے، قریش نے اس ساری چیزوں کو لے لیا، اور پھر حضور کے پاس میں یہ جب گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے خود کو بیچ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیں ایک اور دیکھ لیں آپ، ایسے تو کافی بیان ہے اس میں ایک اور بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت حسن بیان کرتے ہیں کہ ایک مسلمان جو کافر سے مسلمان ہوا تھا، ٹھیک ہے نا۔ جب ایک مسلمان کا کافر سے مقابلہ ہوا تو اس مسلمان نے کافر کو کہا کہ تم جو ہے نا اسلام کو قبول کرو،
اگر تم اسلام کو قبول نہیں کرتے ہو تو پھر تم مجھ سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، ہے نا۔ تو وہ کفار نے، وہ کافر نے کہا، وہ اس مسلمان کی بات نہیں مانی۔ جب مسلمان کی بات نہیں مانی تو مسلمان ایسے بول رہا تھا کہ بھائی تم اسلام قبول نہیں کرو گے تو میں تم سے لڑوں گا۔ تو یہ کافر جو ہے نا، یہ مسلمان سے لڑنے لگا تو یہ مسلمان مغلوب ہو گیا، یعنی کافر نے مسلمان کو قتل کر دیا۔ تب یہ آیت بابرکات نازل ہوئی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے خود کو بیچ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیں شیعہ نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ آیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نازل ہوئی، یعنی اس میں 3 روایت ملتے ہیں۔ ایک حضرت صہیب کا، حضرت صہیب کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی، ایک جو ہے نا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جو شیعہ نے کہا ہے۔ لیکن اس دور میں یہ آیت دیکھا جائے تو عام بھی ہے، اس دور کے تعلق سے دیکھا جائے تو یہ آیت بابرکات عام ہے۔ عام کا کیا مطلب؟ یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو نا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے خود کو بیچ دیتے ہیں۔ اب دیکھیے خود کو بیچتا کیسے انسان، ابھی موجودہ دور میں خود کو اس طریقے سے بیچتا ہے کہ انسان اپنا قیمتی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نکالتا ہے نا۔ رات کی تاریکی میں وہ انسان تہجد پڑھتا ہے، رات میں وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں روتا ہے، فجر کی نماز پڑھتا ہے نا، اشراق کی نماز پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں ذکر و اذکار کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس دور میں زیادہ سے زیادہ وقت نکال کر کے اللہ کو یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ انسان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ذکر و اذکار کرتا ہے۔ بھائی ہم تہجد میں اٹھ کر کے نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ تو تہجد میں اٹھ کر کے نماز اسی لیے نہ پڑھتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ہم 12 بجے رات میں، 2 بجے رات میں اٹھ کر کے ہم روتے کیوں ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں جب مصلی بچھا کر کے نماز پڑھتے ہیں تو ہم روتے کیوں ہیں؟ اسی لیے نہ روتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ بھائی ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اسی لیے نہ کہ اللہ راضی ہو جائے۔ ہم قرآن کیوں پڑھتے ہیں؟ اسی لیے نہ اللہ راضی ہو جائے۔ ہم درس قرآن کر رہے ہیں، اس سے ہم کا فائدہ کیا ہے؟ میرا بھی مقصد یہ ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے۔ تو ظاہر سی بات ہے ہم اتنے سارے کام کرتے ہیں نا، جو انسان اتنے سارے کام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، تو ظاہر سی بات ہے وہ انسان اپنا قیمتی وقت کہاں لگایا؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ہے نا۔ یعنی دنیا کو اتنی دیر تک کیا رکھا؟ اپنے سے دور رکھا، دنیا کو چھوڑے رہا۔ تو گویا کہ اس دنیا کے بدلے، گویا کہ اس نے اس آخرت کو حاصل کرنے کے بدلے دنیا کو انسان کیا کر دیا؟ بیچ دیا، دنیا کو بیچ دیا۔ مثال کے طور پر کچھ لوگ جو ہے نا نماز کے عادی ہوتے ہیں، ماشاءاللہ کچھ لوگ جو ہے نا ذکر و اذکار کرنے کے عادی ہوتے ہیں، عادت ان کی ہوتی ہے کہ جب تک وہ ذکر نہیں کریں گے جب تک ان کے دل کو سکون نہیں ملتا۔ اور کچھ لوگ کی عادت ہوتی ہے نا جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر 1000 مرتبہ درود پاک نہیں پڑھ لے جب تک ان کو سکون نہیں ملتا۔ اگر وہ شادی کے فنکشن میں بھی چلے جائے نا تو ویسے وقت میں بھی وہ ٹائم نکال کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں، ویسے وقت میں بھی وہ 1000 مرتبہ اگر درود پاک پڑھتا ہے نا تو وہ اپنا 1000 مرتبہ درود پاک وہ کیا کر لیتا ہے؟ پڑھ لیتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ انسان اتنی دنیا کی عیش و عشرت کو چھوڑ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے میں لگا ہے نا، تو گویا کہ وہ انسان اس کے بدلے، یہ نماز کے بدلے، ذکر و اذکار کے بدلے اس نے کیا کیا؟ دنیا کی عیش و عشرت کو بیچ دیا۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اس آیت کی مقدار وہ بھی ہو سکتے ہیں جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے پوری دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں، اسی کے چھوڑ دیتے ہیں۔ اب آیت کا ترجمہ دیکھیں، وَمِنَ النَّاسِ، کچھ لوگ ایسے ہیں مَن یشری نفسہ، جو خود کو بیچ ڈالتے ہیں، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے۔ آج بھی ہے انسان، اس آیت کے مصداق وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہر چیز کو قربان کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیں ایک بات، فجر میں بہت سارے لوگوں کا نیند نہیں کھلتا ہے نا۔ اب انسان نیند کو تیاگ، نیند کیا ہے؟ ایک دنیا کی چیز ہے نا، نیند کو تیاگ کر کے وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کیا نماز پڑھتا ہے، اٹھتا ہے۔ تو گویا کہ وہ انسان کیا کیا؟ گویا کہ وہ انسان نماز پڑھنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے نیند یعنی دنیا کی چیز کو کیا کر دیا؟ بیچ دیا۔ اب دیکھیں ترجمہ، وَمِنَ النَّاسِ، کچھ لوگ ایسے ہیں
من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو خود کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے بیچ دیتے ہیں، تو اس کا صلہ کیا ہوتا ہے؟ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں پر کیا ہے؟ مہربان ہے، ٹھیک ہے نا، بہت مہربان ہے۔ ظاہر سی بات ہے ہم خود کو آپ کے لیے وقف کر دیں گے، آپ ہمارے لیے بھلا ہی نہ سوچیں گے۔ جب آپ ایک دنیا کے آدمی ہیں تو آپ ہمارے لیے بھلا سوچیں گے، ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر ہم ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر مہربان ہوگا۔ چلیے آگے دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ، ہے نا، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور تم شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو، شیطان کے قدم بقدم نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، بے شک شیطان تمہارا کیا ہے؟ کھلا ہوا دشمن ہے۔ اب دیکھیں آپ، اللہ نے کیا فرمایا؟ اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ، کس طریقے سے؟ مکمل طریقے سے۔ کیوں داخل ہو جاؤ؟ اس لیے کہ تم اسلام میں داخل، اگر اسلام قبول کر لیے ہو، اگر غلط کام کرو گے، اسی کو اللہ نے فرمایا ولا تتبعوا، اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ، اور لا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدم بقدم مت چلو، یعنی جب تم اسلام لا لیے ہو نا، اب شیطان والا کام تم مت کرو۔ کیوں نہیں کرو شیطان والا کام؟ اس لیے کہ انہ لکم عدو مبین، کہ شیطان کیا ہے؟ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اب دیکھیں یہ آیت پر، اس آیت کی شان نزول دیکھ لیں، پھر اس آیت کے بارے میں کچھ بتاؤں گا آپ کو۔ دیکھیں آپ، امام ابن جریر شان نزول دیکھیں، امام ابن جریر طبری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ اکرمہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت ثعلبہ، عبداللہ ابن سلام، ابن یامین، اسد بن کعب، اسید بن کعب، شعبہ بن عمر اور قیس بن زید رضی اللہ تعالی عنہم کے متعلق نازل ہوئی، اس لیے کہ یہ سب پہلے کیا تھے؟ یہودی تھے، پھر اسلام لائے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم ہفتہ کے دن یعنی سنیچر کے دن کی تعظیم کرتے ہیں، آپ ہمیں اس کی تعظیم، ہے نا، آپ ہمیں اس دن کی تعظیم کرنے دے، اس لیے کہ یا رسول اللہ ہم پہلے سے اس دن کی تعظیم کر رہے تھے، ہمیں کرنے دے، کیا دقت ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تب یہ آیت پاک نازل ہوئی کہ اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ مکمل طریقے سے۔ اگرچہ یہودیوں میں یہود کے پاس آسمانی کتاب توریت ہے، لیکن اب جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکت دنیا میں آ گئی، بظاہر آ گئی، تو اب تمہیں تمام ادیان، تمام مذاہب، تمام دینوں کو کی پیروی نہیں کر سکتے آپ، بلکہ آپ کو اسلام کی پیروی کرنا ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا ایک حدیث پاک، جس حدیث پاک میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ توریت لے کر کے تلاوت کر رہے تھے، میرے آقا بھی اسی جگہ موجود تھے، تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو چہرے کا رنگ لال ہو گیا، اور کہا اے عمر، اگر موسیٰ بھی ہوتے نا تو ان کو میرے دین کی پیروی کرنا لازم ہوتا۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو کیا ہوگا؟ اب آپ کسی بھی دین کی پیروی نہیں کر سکتے، ہے نا، اس لیے کہ اب اسلام آ گیا ہے، مکمل طریقے سے مسلمان ہو کر کے زندگی گزارو۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نا قرآن مقدس میں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی کامیاب ہو اگر تم مومن ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب مکمل طریقے سے جو انسان اسلام میں داخل ہو جائے انہی لوگوں کے لیے کامیابی ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم مسلمان ہیں پھر چوری کرے، مسلمان ہیں غیبت کرے، مسلمان ہیں دوسروں کو تکلیف پہنچائے، مسلمان ہیں دوسروں کو برا بھلا کہے، تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ مکمل طریقے سے آپ اسلام میں داخل ہو جائے نا، پھر دیکھیں کامیابی آپ کے قدم چومتے ہوئے نظر آئے گی۔ اچھا ایک اور شان نزول دیکھیں، ہے نا، اسی آیت کا، یعنی یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ۔ اب دیکھیں آپ، یہ علامہ آلوسی نے لکھا کہ یہ آیت حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے متعلق نازل ہوئی، اس لیے کہ جب انہوں نے اسلام کو قبول کیا تو قبول کرنے کے بعد وہ لوگ ہفتہ یعنی سنیچر کے دن کی تعظیم کرتے تھے، اور اٹھنیوں کے گوشت اور ان کے دودھ کو کھانے پینے کو مکروہ جانتے تھے،
یعنی اونٹ کے گوشت کو ہاتھ لگانے کو مکروہ جانتے تھے، اونٹ کے دودھ کو پینے کو مکروہ جانتے تھے۔ تب جو ہے نا، تب مسلمانوں نے اعتراض کیا، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم دونوں جو ہے نا شریعتوں پر، یعنی یہودیوں کی شریعت اور امت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت، یعنی ہم دونوں شریعتوں پر عمل کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے جب جا کر کے عرض کیا تو توریت بھی، کہ یا رسول اللہ توریت بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، ہم توریت کو بھی مانتے ہیں اور آپ کو بھی مانتے ہیں، ہم توریت کے تمام احکام پر بھی عمل کرتے ہیں اور آپ کے بھی تمام احکام پر عمل کرتے ہیں، ہے نا، یا رسول اللہ آپ ہمیں ان پر عمل کرنے کی اجازت دے۔ تب یہ آیت بابرکات نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ۔ اگر مکمل طریقے سے داخل نہیں ہوگے تو پھر کامیابی تمہارے لیے نہیں ہے۔ اچھا، دوسرا قول یہ ہے کہ یہ آیت جو ہے نا منافقین کے تعلق سے نازل ہوئی، منافقین کے بارے میں نازل ہوئی، کہ اس لیے کہ جو منافقین تھے نا، وہ منافقین کیا کرتے تھے کہ ظاہر میں دکھانے کے لیے اسلام کا لبادہ اوڑھ لیتے تھے، جب ظاہر اب باطن میں چلے جاتے تھے نا، یعنی دوسرے لوگوں سے چھپ کر کے کہیں چلے جاتے تھے، دوسرے لوگوں کی نظروں سے چھپ جاتے تھے، تو پھر وہ اسلام کے باغی ہو جاتے تھے، ہے نا۔ ایسے منافق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی زبان پہ کچھ اور، پیٹھ پیچھے کچھ اور، سمجھ رہے نا، سامنے کچھ اور، پیٹھ پیچھے کچھ اور۔ ان لوگوں کے لیے نازل ہوا ایک روایت کے مطابق کہ اے ایمان والو اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ۔ اچھا، اس آیت سے معلوم ہوا کہ دین اسلام کے ساتھ کسی اور دین اور شریعت کی رعایت کرنا ہرگز جائز نہیں۔ یاد رکھے، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا آزاد فکر کے ہوتے ہیں، اگر غیر مسلم جو ہوتے ہیں نا، غیر مسلم، ان لوگوں کا پرو آ جائے تو ہم مبارکبادی دیتے ہیں، ہیپی ہولیڈے، ہیپی دیوالی، ہے نا۔ گویا کہ بھائی ہیپی دیوالی کا مطلب کیا ہوا؟ ہم آپ کے مذہب سے راضی ہیں بھائی، ہم آپ کو مبارکبادی کیوں دیں گے؟ اسی لیے نا کہ آپ کے ایکٹیویٹیز سے ہم راضی ہیں، آپ سے ہم راضی ہیں تب نا۔ تو گویا کہ آپ اسلام میں داخل تو ہو گئے ہیں لیکن مکمل طریقے سے داخل نہیں ہوئے۔ اگر آپ کسی کو اس طریقے کی مبارکبادی دیتے ہیں تو شریعت نے اسے حرام قرار دیا ہے، بلکہ بعض صورتوں میں تو کفر کا بھی ہے فتویٰ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو اس اعتبار سے آپ اگر مسلمان ہیں نا تو اپنے پورے زندگی میں اسلام کی ہر چیز شامل کرنی ہوگی۔ اگر اسلام کے خلاف، اسلام کی تعلیمات کے خلاف، اسلام میں کسی اور دین اور شریعت کو جوڑنے کی کوشش کریں گے نا، آپ صحیح معنی میں مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس آیت سے یہی پتہ چلا۔ اور کہا گیا کیوں؟ یہ دوسرے دین کی پیروی جو لوگ کرتے ہیں نا، دوسرے دین کی مبارکبادی جو لوگ دیتے ہیں، کیوں دیتے ہیں تو معلوم ہے، اسی کو اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہارے خواہشات نفس کی بنیاد پر ہے۔ اور نفس جو ہوتا ہے نا، وہ شیطان اس کو ورگلانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور تم شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ کیوں نہیں چلو؟ اس لیے کہ شیطان جو ہے نا تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اب جو لوگ اس طریقے کا کرتے ہیں، یعنی اپنے دین میں کسی اور کے دین کو ملانے کی کوشش کرتے ہیں نا، بھائی وہ بھی تو صحیح ہے، ارے وہ بھی تو انسان نہ ہے، سب کا خدا تو ایک ہے۔ کہہ کے کیا نکل جاتے ہیں؟ سب کا خدا تو ایک ہے، کیا دقت ہے، چلنے دو نا بھائی، انسانیت کے ناطے دے دیتے ہیں مبارکبادی۔ ارے بھائی تم اور چیزوں میں تم کو انسانیت نہیں دکھائی دیتی، وہ انسان جو گھر میں بھوکا رہ رہا ہے وہاں تمہاری انسانیت نہیں دکھائی دیتی، اور کسی معاملے میں بیمار تڑپ پڑا ہے وہاں تم کو انسانیت نہیں دکھائی دیتی کہ جا کر کے ہم 10,000 روپیہ دے دے اس کو تاکہ علاج کروا لے، بھوکا ہے تو 10 روپیہ دے دے جا کر کے کہ کھانا کھا لے۔ وہاں انسانیت بھول جاتے ہیں لوگ، لیکن جہاں دین کی بات آتی ہے وہاں انسانیت نظر آتی ہے۔ ایسے کرنے والے لوگ صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو منافقین کی جماعت میں سے ہے نا۔ اسی لوگوں کے لیے اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، انہ لکم عدو مبین، اس لیے کہ شیطان تمہارا کیا کھلا ہوا دشمن ہے۔ آگے دیکھیں فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اللہ فرماتا فَإِن زَلَلْتُم،
اگر تم پھسل جاتے ہو. کب؟ من بعد ما جاءتکم البینہ، جب تمہارے پاس روشن دلیل آ جائے. تو روشن دلیل آنے کے بعد اگر تم پھسل جاتے ہو، فَاعْلَمُوا، تو تم جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت غالب اور بڑی حکمت والا ہے. اب دیکھیے ہم آپ کو بتا دیں کہ بھائی اس راستہ پر چلو گے نا تو ہدایت یافتہ ہوگے، ہدایت پا جاؤ گے. اس راستہ پہ چلو گے نا تو ہدایت نہیں پاؤ گے بلکہ گمراہ ہو جاؤ گے. اب یہ ساری چیزیں ہم نے آپ کو بتا دیا، ٹھیک ہے نا؟ اب بتا دیا. اب بتائیں اس کے باوجود اگر آپ کا قدم ڈگمگا جاتا ہے نا، یعنی ہم نے بتایا کہ یہ ہدایت کا راستہ ہے لیکن آپ یہاں سے ادھر چلے آئے تو پھر کیا ہوا؟ آپ کا قدم پھسل گیا نا. اسی کے بارے میں فرمایا اللہ نے، فَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، کہ اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے. ایک بزنس مین کو دیکھیں آپ، ایک بزنس مین کا ایک ٹریک ہوتا ہے نا، ایک ٹریک ہوتا ہے. اس بزنس کے اوپر، اس بزنس کے حساب سے وہ انسان چلتا ہے. اس بزنس کے طریقہ میں اگر اس کا باپ بھی آ کر کے کھڑا ہو جائے نا تو وہ اس پر کھڑا ہونے نہیں دیتا ہے. اگر باپ بھی بولے کہ بھائی یہ بزنس کا یہ ٹریک ہے لیکن تم تھوڑا سا ایسے چلو، اور بیٹا کو معلوم ہے کہ ادھر جائیں گے تو کیا گڑبڑ ہو جائے گا، تو انسان کبھی جائے گا نہیں، جاتا ہے. ہم نے بزنس مین والوں کو دیکھا ہے. میں بتاؤں، ایک سامان میں خریدنے گیا اور ان سے بہت دلی لگاؤ ہے، مطلب قریبی ہے. وہ ہم کو اچھے سے جانتا ہے، ہم کو اچھا سے جانتا ہے، وہ ہم بھی جانتے ہیں اس کو اچھے سے. معلوم ہے جب اس کے دکان پر دکانداری کے سمے میں سامان لانے گیا نا تو وہ انسان، میں کھڑا تھا، وہ انسان بولا کہ مولانا صاحب آپ بیٹھ جائیے. میں بولا کہ نو پرابلم، ٹھیک ہے، بڑھیا ہے. پھر وہ بولا کیا کہ حضرت بیٹھ جائیے. میں بولا کہ کوئی دقت نہیں، آپ اپنا کام کیجئے. تو اس انسان نے کہا، دیکھیے اتنا قریبی انسان، اس انسان نے کہا کہ آپ میرا دکان بند کروائیے گا کیا؟ آپ میرا دکان بند کروائیے گا، دکان چلنے نہیں دیجیے گا کیا؟ ایسے ہی بولا وہ انسان. اس کے بعد ہم بولے کیا ہوا بھائی؟ تو اس نے کہا کہ بھائی آپ کھڑے رہیں گے نا تو لوگ دیکھے گا نہیں کہ ہاں یہاں پر بھی سامان بک رہا ہے، یہاں پر بھی سامان. اب اگر ہٹ جائیں گے نا تو پورا سامان کیا دکھے گا، ہے نا؟ تو لوگ آئیں گے، یعنی دیکھ کر کے لوگ آئیں گے. پھر میں جا کر کے بیٹھ گیا. تو جب ایک بزنس کے معاملے میں کوئی انسان کسی کو پہچاننے سے کسی کو نہیں پہچانتا ہے، تب دین کے بارے میں جبکہ بتا دیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. اگر کوئی سب کچھ بتا دیا گیا ہے لیکن اس کے باوجود کوئی انسان غلط ٹریک پہ چلا جائے تو پھر آپ کیا کہیں گے اس کو؟ فَإِن زَلَلْتُمْ، اگر تم پھسل جاتے ہو، اس لیے پھسل جاتے ہو، ارے کوئی بات نہیں ہے، چلے گا بعد میں درست کر لیا جائے گا. تو درست کر لینے سے کام نہیں چلے گا، پھسلنا نہیں ہے، بس اتنا سمجھ لو. اگر پھسلو گے تو جان لو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی حکمت والا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت غالب ہے. اچھا یہ دیکھیں، اگر اس آیت سے اگر کفار، اس آیت سے مراد اگر کفار و مشرکین ہے نا، تو روشن دلیل جو آئے نا وہ بینات، اس سے مراد کیا ہوگا اس کو دیکھیں. اگر اس آیت سے مراد اگر کفار و مشرکین ہے نا تو اس کے تعلق سے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب روشن دلیل آ گئے، یعنی ہر چیز بتا دیا گیا، اس کے بعد بھی اگر تم کفر کرتے ہو نا، تم جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت غالب ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے تم بچ نہیں سکتے ہو. ٹھیک. اور اگر اس آیت سے مخاطب اگر مسلمان ہے تو پھر اس کا مطلب کیا ہوگا کہ مسلمانوں کو جب بتا دیا گیا ہے کہ یہ صحیح راستہ، یہ غلط راستہ ہے، پھر اگر مسلمان غلط کام کرتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت غالب اور بڑی حکمت والا ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ بتایا گیا بینات، روشن دلیل. یہ روشن دلیل سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے روشن دلیل جو عام طور پہ بظاہر نظر آتا ہے نا، روشن دلیل تو بہت ساری چیزیں. بھائی روشن دلیل لیں گے نا، یہ آسمان بھی روشن دلیل ہے. جو لوگ شروع سے درس قرآن میں تھے نا ان کو معلوم ہوگا روشن دلیل میں یہ آسمان بھی آئیں گے، ستارے بھی آئیں گے، زمین بھی آئیں گے. کیسے؟ میں ایک مثال سے دے دیتا ہوں، پھر میں اصل جو ہے اس کو میں بتانے کی کوشش کروں گا. روشن دلیل اس طریقے سے ہے کہ آسمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر کسی کھمبے کے
बगैर किसी सहारे के अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के ऊपर कायम रखा है, इंसान के ऊपर रखा है। और अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत देखे, आसमान को जब अल्लाह तबारक व तआला बनाया ना, तो ना उसका कोई खंबा है कि सहारा आसमान को दे सके, है ना, और न आसमान में कहीं ऊंची नीच है, कहीं भी नहीं है। आज इंसान छत बनाए तो देखते हैं पिलर की जरूरत पड़ती है ना, ये क्या नाम, ईंट न लगाए चलेगा, है ना, ईंट की जगह फाइबर लगा देंगे, ये क्या नाम, कांच लगा देंगे, वो चलेगा, लेकिन कम से कम क्या लगा होना होगा, पिलर होना होगा। अगर पिलर नहीं तो फिर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अल्लाह की कुदरत देखे कि आसमान क्या है, बगैर पिलर के है, और फिर क्या है, बराबर है। उसके अलावा और देख ले, ये जमीन देखे, अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन को पानी पर बिछा दिया है ना। अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत देखे, अल्लाह तबारक व तआला ने इतने बड़े बड़े पहाड़ को अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन पर रख दिया है ना, जमीन पर रख दिया, जिसको हिलाने की अगर करोड़ों आदमी मिलकर के कोशिश करे तो वो हिला नहीं सकता, है ना। तो हर चीज में अगर देखेंगे ना, तो हर चीज क्या है, रोशन दलील है। यहां रोशन दलील क्या है, यहां रोशन दलील यह है अल्लाह तबारक व तआला की जात बाबरकात, कि अल्लाह तबारक व तआला क्या है, एक है। इसलिए कि वहदानियत पर दलाइल आ चुके हैं, वहदानियत पर दलाइल आ चुके हैं। और एक इससे मुराद ये भी है कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात बाबरकात, यानी सब नबी बरहक है, लेकिन सब नबियों के सरदार, सब नबियों के आखिर में मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आखिरी नबी बनकर के तशरीफ लाए। इस पर हमारा ईमान रखना क्या है, लाजिम है। तीसरा यह है कि कुरान, यानी अल्लाह की जात, रसूल की जात और कुरान, ये तीन चीज क्या है, ये रोशन दलील है। यहां यही मुराद है, ठीक है ना। उसी को अल्लाह ने फरमाया, फ़इन ज़ललतुम, अगर तुम फिसल जाते हो, मिन बादे मा जाअतकुमुल बय्यिनात, तुम्हारे पास रोशन दलील आने के बाद भी अगर तुम फिसल जाते हो, तो फ़अलमू, जान लो, अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, कि अल्लाह तबारक व तआला बहुत गालिब और बड़ी हिकमत वाला है। अल्लाह आगे फरमाता, हल यंजुरूना इल्ला अन यातियहुमुल्लाहु फी ज़ुललिन मिनल गमाम वल मलाइकतु व कुज़ियल अम्र व इलल्लाहि तुरजउल उमूर। देखिए आप, हल यंजुरूना इल्ला अन यातियहुमुल्लाहु फी ज़ुललिन मिनल गमाम वल मलाइका, यानी वह, यानी जिनके कदम फिसल गए, है ना, वो सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला का अजाब हमारे पास आ जाए, बादलों के साहिबान हमारे पास आ जाए, है ना, और फरिश्ते उनके पास आ जाए, वह कुज़ियल अम्र, और ये सारी चीज आकर के हमारा काम क्या कर दे, तमाम कर दे। आपको पता होगा, मैंने बताया था ये बनु इसराइल के बारे में। बनु इसराइल के बारे में क्या था, बनु इसराइल ने अल्लाह तबारक व तआला के दीदार के लिए काफी कोशिश किया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसके ऊपर क्या कर दिया, साहिबान, यानी ये साया डाल दिया। एक आवाज भी आई, जब आवाज आई तो कहा गया कि भाई कहा गया था कि तुम अगर आवाज सुन लोगे तो जान जाओ कि वो क्या है, खुदा की आवाज है। जब आवाज आई ना, तो वो लोग क्या कर दिए, इस्लाम को कबूल नहीं किए। हालांकि कहा गया था उसी कुरैश कुफार मुशरिकीन ने कहा था कि अगर हम आवाज सुन लेंगे खुदा का, तो फिर हम क्या ईमान ला लेंगे। ठीक, ये बात मुकम्मल हो गया। जब साया किया गया सर पर, उसके बादलों को करीब लाया गया, अल्लाह तबारक व तआला की आवाज आई, तो मालूम है उन लोगों ने इनकार कर दिया। फिर कहा कि नहीं, अब आवाज से काम नहीं चलेगा, अब हम खुदा का दीदार करेंगे ना, तब जाकर के इस्लाम को कबूल करेंगे। बात समझ में आ रही ना, उसी के बारे में है। यानी ये ऐसे लोग है ना कि ये लोग ये चाहते हैं कि अल्लाह का अजाब आए हमारे पास, है ना, बादलों का साहबान आए हमारे पास, और फरिश्ते आए और आकर के हमारा मामला क्या कर दे, तमाम कर दे। व इलल्लाहि तुरजउल उमूर, और अल्लाह ही की तरफ तमाम उमूर लौटाए जाते हैं। यहां पर देखिए आप, इस आयत में फरमाएगा कि वो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला का इंतजार कर रहे हैं, और अल्लाह तबारक व तआला आने जाने से पाक, है ना। और अल्लाह तबारक व तआला की जाती बाबरकत क्या, आने जाने से पाक, खुदा की शान ये नहीं, तो इसको मजाज पर महमूल किया गया है, मजाज पर, यानी हकीकत बोल करके कभी कभी मजाज मुराद लिया जाता है। एक माना यह है
کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انتقام کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ دے دے. کچھ کفار مشرکین تھے نا، کیا کہتے تھے؟ اگر تمہارا خدا صحیح ہے نا تو ہم یہ غلط کام کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ جائے. اس طریقے کی باتیں ہے نا. تو اس کی بہترین توضیح یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں. اس کے بعد فرمایا اللہ کا عذاب ان کے پاس بادلوں کے صاحبانوں میں آ جائے، ہے نا، اور آ کر کے ان کا کیا کر دے؟ کام تمام کر دے. یہ کام تمام کرنے کا کیا مطلب ہے اس کو سمجھے. کام کے تمام ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے، عذاب آنے کے بعد اس کو کیا کر دے؟ ہلاک کر دے. تب جا کر کے وہ لوگ کیا کریں گے؟ اسلام کو قبول کریں گے. حالانکہ یہ بے دھرمی ہٹک دھرمی ہے. اس لیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو بتا دیا ہے نا، جب ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا ہے تو صحیح کام کرنے کی انسان کو کوشش کرنی چاہیے. ان تمام چیزوں سے ہمیں کیا سمجھ میں آیا؟ ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی بات آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرے. پوری دنیا کو آپ بیچ ڈالے، پوری دنیا سے جھگڑا مول لے، ہے نا. مثال کے طور پر نماز کا مسئلہ ہو، پوری دنیا ہماری مخالفت کرتے رہے لیکن نماز کو نہ چھوڑے، ہے نا. پوری دنیا مخالف ہو جائے، ہم جھوٹ بات نہیں بولیں گے، صحیح بولیں گے. مخالف ہو جائے اور شیطان کے نقش قدم پر کبھی نہیں چلیں گے، ہے نا. اگر ہمارے قدم پھسل بھی جاتے ہیں نا تو فوراً توبہ استغفار کر کے سیدھے راستہ پر آنے کی کوشش کریں گے. اور کبھی یہ نہیں سوچیں گے کہ ہم تو غلط کر رہے ہیں اگر غلط کر رہے ہیں تو ہمیں اس کا عذاب ملنا چاہیے. یہ کبھی انسان کو نہیں سوچنا چاہیے. اس لیے کہ اللہ کا عذاب کی صورت میں انسان کو آ جائے، آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں. اگر دنیا میں نہیں آیا نا تو آخرت میں تو بھائی عذاب ملے گا ہی، غلط کام کریں گے تو. ٹھیک ہے نا. اس آیت سے یہ پتا چلا کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہر چیز کو انسان قربان کر دے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرے. چلیے اتنے بیان جو ہم نے کیا، اس میں کسی کو کوئی ڈاؤٹ؟